بلوچستان کے اندر دہشت گردی کے واقعات میں کمی آنے کے بجائے ان میں اضافہ ہو رہا ہے۔ خوزدار میں ایک نیا واقعہ نمودار ہوا۔ ایک کنسٹرکشن کی کمپنی ڈی بلوچ کی کیمپ آفس کو آگ لگا دی۔ کیمپ آفس کو آگ لگانے کے ساتھ ساتھ ان کا ریکارڈ تو جلایا گیا، لیکن وہاں پر اربوں روپے کی کھڑی مشینری کو بھی آگ لگا دی گئی۔ یعنی یہ رٹ کو چیلنج کرنا ہے بلوچستان حکومت کی، اور ان اداروں کی رٹ کو چیلنج کیا گیا ہے جو بلوچستان میں امن کے خواہاں ہیں۔ امن امان کی صورتحال جعفر ایکسپریس اور اس سے قبل بھی کئی واقعات نمودار ہونے کے بعد مسلسل تخریب کاریاں ہو رہی ہیں۔ نہ صرف تخریب کاریاں ہو رہی ہیں بلکہ وہاں حکومتی رٹ کو باقاعدہ دہشت گردوں اور کالعدم تنظیموں نے چیلنج کر رکھا ہے۔ حکومت کہتی ہے کہ بلوچستان کے اندر ہونے والی حالیہ اور پچھلے دہشت گردی کے واقعات میں را ملوث ہے اور بی ایل اے ان کے ساتھ ہے۔ اگر واقعتاً مان بھی لیں کہ را اور بی ایل اے ملوث ہے تو وہاں سیکورٹی فورسز کے ادارے اور دیگر جو وہاں قانون نافذ کرنے والے ادارے کیوں خاموش ہیں؟ کیوں ان پر جو ہے وہ سختیاں نہیں کر رہے ہیں اور ان کا صفایا نہیں کیا جا رہا ہے؟ بلوچستان کے اندر شدت پسندی اور دہشت گردی کے واقعات میں دن بدن اضافے کے بعد وہاں کے رہنے والے اور کاروبار کرنے والے افراد یقیناً مشکلات کے شکار سے دو چار ہیں، اور یہ واقعات کوئی معمولی واقعات نہیں ہیں، اور حکومتی رٹ کو باقاعدہ ان واقعات کے بعد چیلنج کیا گیا ہے کہ اگر آپ کے ہاتھ میں امن امان بلوچستان کا ہے تو کروا کر دکھائیں۔ ڈی بلوچ جس کا تعلق تو سندھ سے ہے، سکندر بلوچ یا ان کے جو صاحبزادے ہیں، وہ جو کنسٹرکشن کی کمپنی ہے وہاں پر بلوچستان کے علاقے خوزدار میں کام کر رہی تھی، جس پر جو ہے وہ کارروائی کی گئی، یا کہہ لیں کہ حملہ کیا گیا، اور حملے کے دوران ان کی جو کیمپ آفس تھی اس کو آگ لگا دی گئی، اور کیمپ آفس کو آگ لگانے کے بعد ان کی کھڑی کنسٹرکشن کے حوالے سے مشینری تھی جو اربوں روپے کی بتائی جا رہی ہے، اس کو آگ لگا کر جلایا گیا ہے۔ شہزاد جتوئی کے مطابق ان کے اربوں روپے کا نقصان ہوا ہے، اور خوزدار تھانے پر اس معاملے کی ایف آئی آر بھی درج کروا دی گئی ہے۔